شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس خوبصورت مجمع میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی اکابرین ہیں، علماء کرام ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، خواتین و حضرات ہیں، آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس پروقار تقریب میں آپ تشریف لائے اور شیراز محمود قریشی مرحوم کی یاد میں فاتحہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کی اناگرل سیرمنی میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ ان کے زندگی کے ہر پہلو سے مجھ سے زیادہ واقف تھے، لیکن میرا لڑکپن سے ان سے اللہ کا اور واسطہ رہا ہے۔ وہ میرے مرحوم والد محترم کے ہونہار طالب علموں سے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ ان کی شخصیت کو سنوارنے میں اور ان کی کردار سازی میں میرے والد محترم کا مرحوم کا بھرپور کردار تھا اور اس کی وہ برملا اعتراف کرتے تھے۔ میں فرداً آپ کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن چند پہلوؤں پہ ضرور روشنی ڈالوں گا۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آمدن نشستن خوردن برخاستن سے ان کا اللہ کا اور واسطہ ہوتا ہے، اور دوسری قسم کے لوگ حالات کے مطابق ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی شہرت، اپنے ذاتی مقام، ذاتی عہدے اور عیش و عشرت کے سامان کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور وہ ان کی ذات کا محور و مرکز ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ عالی مرتبت اعلیٰ و عرفہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جیتے ہیں، جو دکھ درد کو بڑے قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ شمع کی مانند اپنے آپ کو جلاتے ہیں اور دنیا میں جلا اور روشنی بخشتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ شیراز محمود قریشی صاحب انہی عالی حوصلہ عرفہ والا خوبیوں کے مالک تھے۔ احمد ندیم قاسمی کی ایک زبردست غزل کی آخری دو اشعار ہیں مقطع کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح ہو کر جاؤں گا۔ یہ شیراز محمود قریشی پر یہ ربائی بدرجۂ اتم اترتی ہے، اور یہ میرے سامنے جو مخیر حضرات بیٹھے ہیں انہیں میں یہ کہوں کہ وہ میں جہاں 30 ایئرز میں نے سروس کی وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ کبھی کسی انفرادی فائدے کے کام کی انہوں نے مجھے اپروچ نہیں کی، اور ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مرحوم جنرل ضیاء الحق نے انہیں کوائٹ ڈنر پہ بلایا۔ اس کوائٹ ڈنر پہ انہوں نے ایک لفافے کی صورت میں اسلام آباد میں ایک بڑا کمرشل پلاٹ انہیں آفر کی کہ کھانے کے بعد یہ آپ کے ساتھ جائے۔ تو وہاں تو انہوں نے وضع کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں تو انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن گھر آ کر واپسی پہ انہوں نے صدر پاکستان کو وہ پلاٹ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا کہ میں اس وضع اور طبع کا مالک نہیں، میں فقیر ہوں، میں درد دل رکھتا ہوں، میں غریبوں کی جو سسکیاں اور آہیں ہیں، جو ان کے آنسوؤں کی برسات ہے، اس میں جو لپٹی ہوئی ان کی فریادیں ہیں، میں
بڑے قریب سے ان کی عکاسی میرے دل و نظر پر ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہمیشہ مجھے، شیراز محمود قریشی صاحب مجھے جب سے میں ایگزیکٹو سروس میں آیا ہوں تو وہ مجھے یہ نصیحت کرتے تھے، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں پہ کبھی کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. وہ ایک شرافت کا، انسانیت کا ایک مجسمہ تھے. وہ آپ سب لوگ انہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہر غم خوشی میں، ہر امیر غریب کی دکھ درد میں وہ بنفس نفیس شریک ہوتے تھے. اور وہ اس میر کے اس شہر کا مکمل مجسمہ تھے. کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں میر ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. میں مزید عصر کی نماز کا وقت بھی ہوگا، میری طبیعت بھی ناساز ہے. میں آج سارا دن آئی جی پولیس کے ساتھ ایبٹ آباد میں مختلف فنکشنز میں مصروف رہا ہوں. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں. اور میں شیراز محمود قریشی ویلفیئر آرگنائزیشن کی اس آج اناگرل تقریب میں ان کے پورے خاندان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسی نظر کے ساتھ، اسی شوق، اسی پیار کے ساتھ ان کی سرپرستی بھی کرتے رہیں گے. ان کو ہماری جہاں بھی ضرورت پیش آئے. شیراز محمود قریشی تو نہیں ہیں لیکن ان کی روح آج اسی مانسرہ کے شہر کی گلیوں میں، محلوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں اسی طرح ان کی آوازیں، ان کا پیار محبت، ان کی دادگیری اسی طرح گونجتی ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں، یہ جو مخیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس فیملی کا ہاتھ بٹائیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں. اور یہ جو مشن لے کے عمر فاروق نکلے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو ضرور، یہ ان کے والد نے جو ان کی تربیت کی ہے، ان سے بھی میرا گزشتہ 2 دہائیوں سے اس کے بچپن سے میرا ان سے رابطہ ہے. تو ان میں بھی میں وہ ٹیلنٹ دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں. 2005 میں جب یہ ارتھ کویک آیا تو کینیڈا سے مجھے دوستوں نے کینیڈین ڈالرز $1 ملین بھیجے. تو میں نے یہاں اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ شکیل قادر صاحب آج کل چیف سیکرٹری ہیں، انہیں فون کیا کہ یہ $1 ملین آپ کس کی ہاتھ سے خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ شیراز محمود قریشی صاحب. تو میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا میں پیسے نہیں لیتا، میں کسی قسم کے پیسے نہیں لیتا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. میں ڈیسٹیچیوٹ، ڈسپلیسڈ IDPs کی فہرستیں آپ کو پرووائڈ کروں گا. آپ ان کو سریا، سیمنٹ اور CG شیٹس خرید کے دیں. تو میں نے کہا کہ یہ بھی کام آپ کریں. تو انہوں نے کیش نہیں لی، کائنڈ میں لوگوں میں ان کی مرتب کی ہوئی فہرست میں. پھر وہ کینیڈین ٹیم آئی تو انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ایک ایسے شخص سے ہمارا تعلق اور واسطہ جوڑا جو دیانتداری کے درجہ اتم پر فائز ہے. تو میں آج اعلان کہتا ہوں کہ ان کی دیانتداری، فرض شناسی، اسٹریٹ فارورڈنس، اپ رائٹنس اور ان کی انٹیگریٹی میچ لیس تھی. اور وہ اس آپ کے شہر کے حقیقی معنوں میں ایک خادم تھے. اور ان کی آواز، جو بھی مسائل تھے جب مجھ تک پہنچتی تھی تو وہ اجتماعی مسائل ہوتے تھے. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے، DRC کے چیئرپرسن تھے. اور بہت سارے سیاسی لوگ جب مجھے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو شیراز محمود قریشی کے علاوہ کوئی شخص نظر نہیں آتا، تو میں انہیں یہی کہتا تھا کہ نہیں نظر آتا. ان کا میچ کا کوئی مجھے پرسنالٹی نہیں نظر آتی. اسی لیے ہم ہر بورڈ میں، ہر چیز میں انہی کا نام دیتے ہیں، پہلا سر فہرست نام ان کا ہوتا ہے. تو وہ
مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو تھے اور اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سارے میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قریبی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اس دعائیہ شعر کے ساتھ اپنے اس تقریر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔